الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وقال الله تبارك وتعالى في المقام آخر قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك جل وجهك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك میرے انتہائی واجب الاحترام آواز صاف آ رہی قابل صد احترام سامعین گرامی قدر میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2 آیات مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اس مختصر سے وقت میں انشاءاللہ العزیز ان تلاوت کردہ آیات کو سامنے رکھتے ہوئے دیے ہوئے موضوع پر کچھ معروضات پیش کروں گا دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے پھر ان کہی اور سنی ہوئی باتوں پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں لطف اور احسان ہے کہ اس نے اس مبارک ماہ کی مبارک رات میں اپنے گھر میں کچھ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائی اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جتنا شکر ادا کریں کم اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ہم نے اولاد آدم کو فضیلت دی ہے عزت بخشی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی تفریق نہیں کی کہ مسلمان کو عزت بخشی ہے عیسائی کو عزت بخشی ہے یا یہودی کو عزت بخشی ہے یا کسی خاص مذہب کے ماننے والے کو عزت بخشی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم کا نام دیا ہے کہ میں نے اولاد آدم کو عزت بخشی تو اس سے ایک بات یہ پتہ چل گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اولاد آدم کا ایک خاص مقام ہے وہ چاہے جس بھی مذہب کی پیروکار ہے یہ عزت یہ شرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو دی ہے یہ عزت کے درجے ہیں تو میں آسانی کے لیے 3 درجوں میں تقسیم کروں گا عزت کا پہلا درجہ یہ ہے کہ ہر انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک مقام ہے وہ چاہے جس مذہب یا جس نظریے کا ہی پیروکار ہے
جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک مقام عطا فرمایا ہے تو پھر ہم پہ لازم ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے اس مقام کا لحاظ رکھیں ہر انسان کے لیے۔ دیکھیں دوسری جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ایک خاص حکم جو ارشاد فرمایا، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ میں نے بنی اسرائیل کو تورات میں یہ حکم لکھ کر دے دیا تھا کہ جس نے کسی بے گناہ انسان کو قتل کیا اس نے گویا کہ ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے وہ انسان کا کیا ہے، کسی خاص مذہب کا نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقام ہے، کسی بھی بے گناہ انسان کو قتل کر دو وہ ایسے کہ ساری انسانیت کو قتل کر دیا، وہ چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے۔ اور اس کے آگے دوسرا حصہ ومن احیاھا، جس نے کسی انسان کو کی زندگی بچا لی گویا کہ اس نے ساری انسانیت کی زندگی بچا لی۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا نام دیا، تو یہاں بھی یہ پتہ چلا کہ انسان بہت قیمتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، وہ انسان کسی بھی مذہب کا ہے۔ تو یہ بات پہلے مطلب درجے کے طور پہ ہمیں اپنے دل میں بٹھا لینی چاہیے کہ ہر انسان کی عزت اور احترام کرنا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ لازم ہے۔ دوسرا درجہ پھر ہے جو ایمان پر ہے، اس سے اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اب جو اسلام کے ساتھ جڑ جائے گا وہ عزت و احترام میں اس سے اوپر والے درجے پہ چلا جائے گا، اب اس کا احترام اس درجے پہ ہو جائے گا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ تعالیٰ کا میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا، اللہ نے پسند کر لیا۔ جس کو اللہ نے اب دین اسلام کو پسند کر لیا مطلب دین اسلام والے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند کر لیا، یہ عزت و احترام میں انسان سے اوپر چلا گیا۔ دو درجے ہو گئے۔ تیسرا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سارے اسلام والوں میں سے پھر اور زیادہ عزت کس کی ہے؟ جو جتنا زیادہ تقوی والا ہے۔ اب پہلے انسان کی عزت اس پہ سارے برابر ہیں، دوسرے درجے پہ جو دین اسلام کے ساتھ جڑ گیا اس کی عزت اس سے زیادہ ہے، یہ دوسرے درجے پہ تمام کے تمام اہل ایمان برابر ہیں۔ اس کے بعد جس میں جتنا تقوی ہے اللہ کے ہاں وہ اتنا اونچا ہے، اس کا ادب اس کا احترام اتنا اوپر جاتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں، دیکھیں کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے وہ پہلے نمبر پر انسان ہے۔ قرآن کریم کی بھی یہی تعلیمات ہیں، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہی تعلیمات ہیں، اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی بھی یہی تعلیمات ہیں کہ انسان کا احترام ہم پہ لازم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک یہودی نے دعوت دی، اور دعوت میں بہت معمولی سا کھانا، بہت اچھا نہیں تھا، معمولی سا کھانا، احادیث کی کتب میں اس کھانے کی بھی وضاحت ہے کیا کھانا تھا، بظاہر معمولی سا کھانا تیار کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یہودی کی دعوت پر اس کے گھر تشریف لے گئے۔ یہاں سے ایک تعلیم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی کا لڑکا، ایک بچہ آپ کی خدمت میں آیا کرتا تھا، مسلم اسلام قبول نہیں کیا تھا، صرف آپ کی خدمت میں آیا کرتا تھا، محبت سے بیٹھا کرتا تھا، کچھ وقت گزارا کرتا تھا، چلا جاتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور کہ وہ ایک بیمار ہو گیا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل کے اس کے گھر تشریف لے گئے، یہودی کے گھر، اس کے بیٹے کی عیادت کرنے کے لیے۔ یہ انسانیت کا احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں، مذہب سے مابرا ہو کر۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار میں تشریف فرمائے، کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں،
ایک جنازہ گزرا، جنازہ آ رہا تھا، اس جنازے کو دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ جب جنازہ گزر گیا تو آپ بیٹھ گئے اس کے احترام میں۔ صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جنازہ تو ایک یہودی کا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان تو تھا، ایک انسان تو تھا، تو انسان کو کے احترام میں، ایک انسان کے جنازے کے احترام میں آپ کھڑے ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ گھر میں بکری ذبح کی، اپنے خادم کو کہا کہ پڑوسیوں میں حصہ دیے، کہ پڑوسیوں میں تقسیم کر دو، اس کے گھر بھیج دو، اس کے گھر بھیج دو۔ تو پڑوس میں ایک یہودی کا گھر بھی تھا۔ رسول کریم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گوشت اس کے گھر بھی پہنچا کے آؤ۔ اس نے خادم نے عرض کی کہ حضرت وہ تو یہودی ہے۔ فرمایا بے شک یہودی ہے، میرا پڑوسی تو ہے۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑوسیوں کے بارے میں اتنی تاکید سنی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل امین پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید فرما رہے تھے، مجھے ایسے لگا کہیں یہ نہ فرما دیں کہ وراثت میں بھی پڑوسی کا حصہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ساری باتیں، لیکن دوسری طرف کچھ اور احکامات بھی ہیں، جیسے شروع میں 30ویں پارے میں کہ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء۔ میں ساری باتوں کو اکٹھا کر کے نتیجہ نکالوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن کافروں کو دوست نہ بنائے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء، مومنوں کو چھوڑ کے۔ ومن يفعل ذلك، جو کوئی انہیں دوست بنائے گا، فلیس من اللہ فی شیء، اس کا پھر اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تھوڑا سا آگے چلیں 6 پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنے دوست نہ بناؤ۔ اس سے اگلے رکوع میں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، اہل کتاب میں سے اور کفار میں سے جو کوئی تمہارے دین کا مذاق بناتے ہیں، کھیل بناتے ہیں، ان کو کبھی دوست نہ بناؤ۔ 4 پارے میں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، کہ ان کفار کو اپنے جگری یار اور اپنے رازدار نہ بناؤ، یہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، ان کی بہت کوشش ہوتی ہے کہ تم کسی نہ کسی تکلیف میں پڑے ہو۔ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، تمہاری دشمنی ان کے منہوں سے، ان کی زبانوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ وَمَا فِي صُدُورِهِمْ أَكْبَرُ، اور جو کچھ ان کے دل میں ہے وہ اس سے بھی بڑھ کے۔ سورہ ممتحنہ، اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ اب ان میں ہم بیلنس کیسے کریں گے؟ وہ باتیں بھی ہیں اور یہ احکامات بھی ہیں۔ دیکھیں، آسانی کے لیے نا ہم اس کو کے 2 درجے بنا سکتے ہیں۔ ایک ہے کسی بھی کافر، وہ یہودی ہے، وہ عیسائی ہے، وہ مشرک ہے، وہ کوئی بھی ہے، کسی بھی کافر کو اپنا دلی دوست بنانا، دل میں اس کے لیے محبت رکھنا، اس کو دل میں جگہ دینا، یہ ایک درجہ۔
دوسرا درجہ یہ ہے کہ کسی بھی کافر کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، اس کے ساتھ احسان کرنا، اس کے ساتھ اس کو خندہ پیشانی سے ملنا، اس سے اچھے انداز میں گفتگو کرنا، اپنا اچھا انداز اس کو دکھلانا، اخلاقیات کے درجے، اس کو دو درجے بنا سکتے ہیں۔ پہلا درجہ یعنی کسی بھی غیر مسلم، کسی بھی کافر کو اپنے دل میں جگہ دینا، اس کے ساتھ دلی محبت کرنا۔ دوسرا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا اخلاق، خندہ پیشانی سے ملنا، اچھے انداز سے معاملات کرنا۔ جہاں تک کہ پہلی بات، کسی بھی کافر کو دلی دوست بنانا، دل کے اندر اس کی محبت رکھنا، اس کے ساتھ دلی لگاؤ رکھنا، اس کو اپنا رازدان بنانا، یہ تمام کی تمام آیات قرآن کریم کے تمام جو میں نے پڑھی ہیں، ان کی روشنی میں ان کی سخت ممانعت ہے۔ کسی بھی کافر کو، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، ہم اس کو دل میں جگہ دینے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ یہ میں نے کئی ساری آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں، سورہ آل عمران کی آیات، سورہ نساء میں سے، سورہ ممتحنہ میں سے۔ اور جو ہے دوسرا درجہ، اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، خندہ پیشانی سے پیش آنا، اس کی نفع رسانی کرنا، اس کے ساتھ اچھے انداز میں گفتگو کرنا، اس کا ہمیں حکم ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہ کیوں کرنا؟ وہ اس لیے نہیں کرنا کہ ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی ہے، ان کے ساتھ گھلنے ملنے سے جب ہم ان کو اپنے دل میں جگہ دیں گے، وہ ایمان ہمارا گڑبڑ نہ ہو جائے۔ ایک فرق رہے، یہ ایمان ہے، یہ کفر ہے، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے۔ اور جو اچھا اخلاق ہے، اچھا اخلاق اپنانا، خندہ پیشانی سے پیش آنا، نفع رسانی کرنا، اس میں بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں تقریم انسانیت ہے، انسان کو ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کے ذریعے ہم میں سے ہر ایک دین اسلام کا داعی ہے۔ تو دعوت کا سب سے بہترین طریقہ جو ہوتا ہے وہ اچھا اخلاق ہوتا ہے۔ یہ سارے انداز اختیار کر کے ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ اس کو دین اسلام کی طرف مائل کرنا۔ ایک دوسرا جو انسان کی عزت اور احترام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے، وہ اس عزت و احترام کا لحاظ رکھنا۔ بس ان دو چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے، اگر ان دو چیزوں کا ہم لحاظ کریں، ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، بہت ساری باتیں، بہت ساری الجھنیں ہماری ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہم ان کے ساتھ معاملات بھی کر سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ لین دین بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی سے اناج خریدا اور اپنی زرہ اس کے پاس رہن کے طور پہ رکھی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ خرید و فروخت بھی کر رہے ہیں۔ کسرا نے، ایران کے بادشاہ نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تحفہ بھیجا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تحفہ قبول فرمایا۔ نجران کے عیسائیوں کا وفد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نہ صرف ٹھہرایا، ان کی مہمانی کی، بلکہ مسجد نبوی میں ان کے لیے خیمہ لگایا۔ اور پھر ان کی عبادت کا وقت ہوا، وہ تھوڑے ششپنج میں پڑ گئے کہ ہم عبادت کہاں کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی میں ہی عبادت کرنے کی اجازت بھی دی۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ وقت ضرورت ہمیشہ ایسا نہیں ہو سکتا، نہ ہمیشہ ایسے حالات ہوتے ہیں۔ ان کے لیے ان کی عبادت گاہیں ہیں، مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کی عبادت گاہیں۔ اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جواز عطا فرما دیا کہ بوقت ضرورت ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ باقی اس کے بعد اگلی باتیں ہیں، کیا ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پینا ہو سکتا ہے، کیا ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے بھی قرآن و حدیث نے بڑی وضاحت کے ساتھ دیکھیں
پہلے میں نکاح کی بات کر لیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کے بارے میں فرمایا کہ مشرکین کے ساتھ تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا، نہ مشرک عورت کا کے ساتھ نکاح ہو سکتا، مشرک عورت کا ایک مسلمان کے ساتھ، نہ مشرک مرد کا ایک مسلمان عورت کے ساتھ، اس کی تو قطعی اجازت نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کہتے ہیں یہودی اور عیسائی، ان کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، وہ بھی عیسائی عورت کے ساتھ یا یہودی عورت کے ساتھ. اچھا، اس بات میں نا لوگوں کو بہت غلط فہمی سی ہو جاتی ہے. ایک ہوتا ہے اس کام کی اجازت دینا، ایک محض جواز کی حد تک، ایک ہوتا ہے اس کی حوصلہ افزائی کرنا. یہ والا جو مسئلہ ہے نا، یہ جواز کی حد تک ہے کہ اگر کہیں کسی مسلمان نے کسی عیسائی عورت سے یا کسی یہودی عورت سے شادی کر لی، ان کا شادی کے بندھن میں رہنا جائز ہے. اگر ان کی اولاد ہوتی ہے تو وہ اولاد حلال ہے، حرام نہیں ہے، جواز ہے. باقی اس کی حوصلہ افزائی کہیں بھی نہیں کی گئی. آگے چل کے اگر ہم دیکھیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں کئی مواقع پہ اس کو منع فرما دیا. اب اس کے آگے نتائج کیا نکلیں گے؟ اب مثال کے طور پہ ایک مسلمان عیسائی عورت سے نکاح کر لیتا ہے، اولاد ہوتی ہے، کیا اولاد پہ ماں کے عقائد کا اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ ضرور پڑے گا. اب اگر اولاد پہ ماں کے عقائد کا اثر پڑ گیا، اس کی اولاد عیسائیت کی طرف چلی گئی، تو اس کا ذمہ دار کون ہوا؟ یہ جس نے اس جواز کو، یہ جو ایک مجبوری کی حالت میں ایک جواز تھا جس کو استعمال کیا، استعمال کرنے کے بعد جو ہے اپنی اولاد کے لیے کفر کی راہ کھول دی. اسی طرح اگر یہودی عورت سے نکاح کر لیا، وہ بچوں پہ ماں کے عقائد کا اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ یا تو اس کی گارنٹی ہوگی نہیں پڑے گا، پھر تو بات ہی کچھ اور ہے. جب اثر پڑے گا اور پڑنے کے بہت زیادہ چانس ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے بیٹھے بٹھائے اپنی اولاد کے لیے اتنی بڑی آزمائش پیدا کرنا؟ اور اس سے اگلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے. اہل کتاب یعنی یہودی یا عیسائی عورت. وہ کون ہے؟ یہودی جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ان کی تعلیمات کو ماننے والے، عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ان کی تعلیمات کو ماننے والے. جبکہ حقیقت یہ ہے، جہاں پہ آج کل یہ مسئلہ پیش آتا ہے، یورپ میں زیادہ مسئلہ پیش آتا ہے، جو ہمارے لوگ یورپ میں چلے جاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یورپ میں اس وقت اکثریت وہ نام کے یہودی، نام کے عیسائی ہیں، باقی اکثریت وہ اس وقت ملحد ہو چکی ہے. وہ نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر ہیں، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر ہیں. وہ اگر چرچ جاتے ہیں تو ایک اپنی روایت کے طور پہ جاتے ہیں کہ ان کے ہاں ایک رواج ہے کہ سنڈے کو چرچ جانا ہے، باقی مذہب سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں. اچھا، اگر مذہب سے لینا دینا ہو تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کتنی اکثریت ہے جو بغیر نکاح کے لیو ان ریلیشن میں رہ رہی ہے. کیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ قطعاً اجازت نہیں. کیا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ قطعاً اجازت نہیں. میرے اپنے جاننے والے، میرے ایک اسٹوڈنٹ، وہ انگلینڈ چلے گئے، ان کے پڑوسی خاتون، ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی، انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ کے فیملی کے افراد کون کون ہیں؟ وہ آگے سے خاتون کہنے لگی 2 baby, 1 pet and my partner. 1 pet, 2 baby and my partner. کہ میرے گھر کے افراد یہ ہیں کہ میرا ایک کتا ہے، 2 میرے بچے ہیں اور 1 میرا پارٹنر ہے. اس نے آگے سے سوال کیا، پارٹنر آپ کا خامد نہیں؟ نہیں کہتے خامد نہیں، وہ میرا پارٹنر ہے، ہم خامد کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے. مطلب اکثریت وہاں کی اس طرح کی زندگی گزار رہی ہے. اب بتاؤ، یہ زندگی، اس زندگی کی اجازت تو
نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کا مذہب دیتا ہے، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کا مذہب دیتا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ وہاں کی اکثریت ملحد ہو چکی ہے، تو جو ان نظریات پہ جا چکے ہیں ان کے ساتھ نکاح کرنے کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کے ساتھ کھانا پینا، یہاں سے بھی بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ دیکھیں کھانے پینے میں مسئلہ وہاں پہ پیش آتا ہے جہاں پہ گوشت کھانا ہے، ذبح کرنا ہے۔ اس میں پہلی شرط یہ ہے جانور حلال ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ اس کو اسلامی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ اس کو کسی مسلمان نے یا عیسائی نے یا یہودی نے ذبح کیا ہو، کیونکہ عیسائی یا یہودی کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا بھی ہمارے لیے جائز ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کو ذبح کرتے وقت اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا گیا۔ دوبارہ دیکھ لیں، جانور حلال ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ذبح کیا گیا ہو، اس کو مسلمان نے ذبح کیا ہو یا عیسائی نے ذبح کیا ہو یا یہودی نے ذبح کیا ہو، چوتھا اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کے ذبح کیا ہو۔ اگر ان میں سے ایک بھی شرط ختم ہوگی وہ گوشت ہم نہیں کھا سکتے۔ جانور حلال نہیں ہے وہ تو بات ختم، اس کو ذبح بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں کیا گیا، اس کو مشین کے ساتھ ذبح کیا یا کوئی اور طریقہ کیا گیا، وہ بھی ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ اس پر مسلمان نے ذبح نہیں کیا، یہودی نے ذبح نہیں کیا یا عیسائی نے ذبح نہیں کیا، وہ بھی ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ یا یہ تینوں شرطیں تو موجود ہیں، ذبح کرتے ہوئے اس پہ نام، جان بوجھ کے نام، اگر تو غلطی سے نام بھول کے چھوٹ گیا اس پہ تو گنجائش نکل آئے گی، جان بوجھ کے اللہ کا نام نہیں لیا پھر وہ بھی حلال نہیں ہے۔ اب یہاں بھی بات وہی آ جاتی ہے، دیکھیں یہودی اور عیسائی کا کیا ہوا ذبح ہمارے لیے حلال ہے، لیکن وہ بشرطے کہ ہو تو یہودی یا عیسائی۔ آج کے یہودی اور عیسائی پھر وہی کہیں بات چلی جاتی ہے، وہ اکثریت نام کے یہودی یا عیسائی رہ گئے ہیں ورنہ وہ ملحد ہو چکے ہیں۔ اس لیے یہاں بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ چیزیں موجود ہیں، حلال ہے، اس کو ذبح بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا ہے، یہودی یا عیسائی یا مسلمان نے ذبح کیا ہے اور اس پہ اللہ کا نام لے کے ذبح کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کھا سکتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے گھر گئے نا، اس نے آگے سے گوشت پیش کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا۔ اس کے علاوہ چلے گوشت کھائے کے کرنے، دوسری طرف آ جائے ویجیٹیرین ہے، سبزیاں ہیں، یہ دوسری جو چیزیں ہیں وہاں اگر ہمیں یقین ہو کہ اس میں صفائی ستھرائی کا خیال رکھا گیا ہے، اس کے اندر کوئی حرام اجزاء نہیں ہے، ہم کسی بھی مذہب والے کے ہاتھ کا ہم کھا سکتے ہیں، اس میں ہمیں کوئی قباحت نہیں۔ اچھا یہاں پہ ایک بات میں عرض کر دوں، ہمارے ہاں جب ہم کسی کی طرف بڑھنے لگتے ہیں تو ہم وہاں بھی حدود کراس کر جاتے ہیں، ان کے مذہب کے اندر رنگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم کسی سے پیچھے ہٹنے لگتے ہیں تو وہاں بھی ہم حدود کراس کر جاتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پہ دیکھا گیا ہے، غیر مسلم ہیں ہمارے معاشرے میں، اکثر عیسائی یا ہندو وہ ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کے برتن علیحدہ کر دیے جائیں گے، بالکل یہ جہالت پہ مبنی بات ہے۔ یونیورسٹی میں ہمارے ایک درجہ جہالت کے ملازم وہ ایک دن میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ سر میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا پوچھیں، پہلے تھوڑا سا ہچکچا رہے تھے، میں نے کہا کوئی بات نہیں آپ پوچھیں۔ کہنے لگے کہ وہ ہے ہندو مذہب سے تعلق رکھتے، کہنے لگے کہ آپ کی شریعت، آپ کے مذہب میں یہ جو غیر مسلموں کے ساتھ جو ہم ہیں ہندو، ان کے ساتھ کھانے پینے کے حوالے سے کیا تعلیمات ہیں؟ میں نے کہا آپ کھل کے بات کریں، بات کیا کریں؟ کہنے لگے میرے ساتھ جو دوسرے ملازم ہیں وہ مجھے پاس میں ساتھ بٹھا کے کھلاتے ہی نہیں، جہاں اگر کسی برتن میں ہم پانی پی لیں وہ برتن علیحدہ کر دیتے ہیں۔ انتہائی گھٹیا درجے کی یہ جہالت ہے، اس کی اسلام شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ساتھ بٹھا سکتے ہیں، ساتھ کھلا سکتے ہیں، ایک برتن میں کھا سکتے ہیں، جب انہوں نے صفائی ستھرائی کا خیال رکھا ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا، گوشت کے معاملے پہ ہم نے وہ چیزوں ان چیزوں کو دیکھنا ہے
گوشت کا معاملہ ایک طرف رکھتے، باقی چیزیں جو ہیں ہم ان کی چیز لے کے کھا بھی سکتے ہیں اگر انہوں نے ان صفائی ستھرائی کا لحاظ رکھا ہوا ہے. اگر اس میں ہمیں یقین ہے کہ کوئی ناپاک اجزاء نہیں ہے، کوئی حرام اجزاء نہیں ہے، تو ہم ان کے ساتھ کھا سکتے ہیں. بلکہ ہمیں کرنا چاہیے، یہ ہمارے اخلاق ہے. اسی کے ساتھ اگر ہم اسی طرح ان کو دور کرتے رہیں گے تو پھر وہ ہمارے پاس کیسے آئیں گے؟ ہماری تعلیمات سے وہ متعارف کیسے ہوں گے؟ ہمارے اخلاق سے وہ تو ان کے سامنے تو پھر یہ ہم جو ہے ان کے لیے پھر یہ بدترین قسم کی بد اخلاقی ہوگی نا، پھر تو وہ ہم سے دور چلے گئے. گویا کہ ہم نے خود ہی ان کا راستہ بند کر دیا کہ وہ ادھر آئیں نا. ہم نے تو ان کو اپنے پاس لے کے آنا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ. اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ، حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ بٹھاؤ، اچھے اخلاق کا ان کے ساتھ مظاہرہ کرو. میں نے کہا کہ جب ہم بڑھنے لگتے ہیں تو ہم ان کی جا کے ان کی رسومات میں جا کے شامل ہو جاتے ہیں، ان کی کرسمس کی تقریبات میں جا کے جو کہ سراسر شرکیاں ہوتی ہیں، وہاں ہمیں کوئی قباحت محسوس نہیں ہوتی. لیکن جب ساتھ بٹھانے کی باری آتی نہیں، ان کے برتن علیحدہ کر دو، ہمارے برتن علیحدہ ہو جائے، تو کتنی عجیب بات ہے. تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ، آپ کا تو دیکھیں غیر مسلموں کے ساتھ ان کو اپنے پاس بٹھا کے کھلایا بھی، ان کے پاس جا کے کھایا، ان کے ساتھ خرید و فروخت کی بھی، یہودی کے جنازے کے لیے کھڑے ہوئے بھی. اگر دیکھیں ذرا سوچیں، اگر ہماری یہ تھوڑی سی اچھا اخلاق کسی کے دل پہ اثر کر گیا، وہ ہماری وجہ سے اس راستے پہ آ گیا، شاید یہ ہماری آخرت کے سنورنے کے لیے یہی کافی ہو جائے. تو باقی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں انہیں دل میں جگہ نہیں دی. وہ جو بات واضح ہے وہ واضح ہے. جہاں پہ ٹکراؤ آ جائے توحید اور شرک کا، جہاں پہ ٹکراؤ آ جائے اسلام اور کفر کا، جہاں پہ ٹکراؤ آ جائے اللہ اور شیطان کا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کا بہترین نمونہ ہے. کیا نمونہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کا سارا خاندان، سارا معاشرہ شرک پہ تھا. دعوت دی، دن و رات بلایا، ہر طرح کے دلائل سے سمجھایا، لیکن جب نہیں آئے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا انا براء منکم، میرا تمہارے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں. ومما تعبدون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کے ساتھ بھی میرا کوئی تعلق نہیں. کفرنا بکم، تمہارے جو نظریات ہیں ہم ان کا انکار کرتے ہیں. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، میرے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض رہے گا. کب جا کے ختم ہوگا؟ حتی تؤمنوا باللہ، تم اللہ پہ ایمان لے آؤ تو تم پھر میرے بھائی ہو، میرے دوست ہو، ورنہ پھر میرے اور تمہارے درمیان اسی طرح فاصلہ ہی رہے گا. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.